اکثر ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، مشکلات نے آن گھیرا ہے، بے روزگاری ہے، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ، بچے اپنے والدین کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے ہیں، امن و سکون تباہ ہو چکا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ نماز میں کوتاہی، سود کا کاروبار عام، زنا تو دور، نگاہوں سے شرم و حیا کا خاتمہ، مغربی ممالک کے کلچر کو اپنانا، غیر تہذیبی لباس، کاروبار میں ناپ تول کا فرق، اصلی کو نقلی سامان میں مکس کر کے بیچنا، پھل یا سبزی دیتے وقت ایک آدھ چیز خراب ڈال دینا کچھ اور لینا کچھ اور، یہ سب کیا ہے؟ آنکھیں سب دیکھتی ہیں مگر لب خاموش ہیں۔ تو ایسے میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حضرت ایسے میں تو انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی کیسے ہو؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ انسان خود قصوروار ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو سب پر ہے، رزق تو اللہ پاک یہودیوں عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، مگر ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر اسلام کے اصولوں کی پیروی فرض قرار پائی ہے، لیکن ہمارے اعمال ہی کچھ ایسے ہیں جو ہماری پستی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ عبادت کی بجائے رات گئے تک فضول کاموں میں مصروف رہنا، مسجد و مدارس میں درس و تدریس سننے کے بجائے اڈوں پر جوا کھیلنا، لالچ میں اتنا اندھا ہو جانا کہ حلال و حرام کی پہچان نہ رہے، تو جب لقمہ حرام کا ہوگا تو زبان میں مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ جب زبان میں مٹھاس ہی نہیں ہوگی تو لڑائی جھگڑے کہاں ختم ہوں گے؟ جب ہم نماز اور دین اسلام ہی سے غافل ہو جائیں گے تو دعا مانگنے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ بات وہی آتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ پاک کی ذات تو رحیم ہے، وہ تو پھر بھی رزق عطا کرتا ہے، لیکن کچھ کام ہمارے ذمے بھی تو ہیں، کچھ ہمارے ذمے بھی اللہ پاک نے لگا رکھا ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ صبح سویرے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم لمبی تان کر سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کہیں کسی فنکشن میں جانا ہو، کہیں عزیز کے ہاں جانا ہو تو ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی اور صبح ہی صبح اٹھ کر تیاری شیاری میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن نماز کے لیے ایسی فکر کیوں نہیں؟ پہلے ہم اپنے اعمال تو ٹھیک کریں، ہمارے اعمال ایسے رہے تو اللہ پاک ہم سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت ہم پر کیسے برس سکتی ہے؟ رزق کی فراوانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج ہر دوسرے گھر میں اولاد کی نافرمانی کا رونا رویا جاتا ہے۔ یاد کرو جب ہمارا بچپن تھا، ہمارے والدین نے دن رات محنت کر کے ہمیں پالا، جوان کیا، روزگار کے مواقع فراہم کیے، دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے پیسے اکٹھے کیے، اور آج ہم ان کے ہی وجود سے تنگ ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جوئے اور پارٹیوں میں لٹانے کو بہت پیسہ ہے مگر والدین کا اچھا علاج کروانے کے لیے پیسہ نہیں۔ بیگمات تو رہیں اے سی میں اور بوڑھے والدین کی جگہ اولڈ ہاؤس، جہاں پورے کمرے میں ایک ہی پنکھا اور وہ بھی خراب، تو پھر ہماری اولاد نافرمان کیوں نہ ہو؟ ہمارے بچے ہمارا خیال کیسے رکھیں؟ ہمارا کہنا کیسے مانیں؟ ہماری عزت کیسے کریں؟ کہاں سے آئے ان کے لہجے میں مٹھاس؟ ہم تو خود والدین سے گلا پھاڑ کر بات کرتے تھے، تو آج اپنی اولاد سے شکوہ کیسا؟ جس باپ کے لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ہم اسی باپ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، اسی کی عزت نہیں کرتے۔ باپ ناراض ہو تو جنت کا دروازہ بند، اور اگر ماں ناراض ہو تو پوری جنت ہاتھ سے گئی۔ والدین کے بارے تو ارشاد ہے کہ صبح صبح پیار محبت چاہت سے والدین کا دیدار کرنا حج اکبر کا ثواب ہے، اور ہم نے ان عظیم ہستیوں کو ہی اولڈ ہاؤس کی زینت بنا رکھا ہے۔ صبح والدین کو ملے بنا کام پر چلے جانا اور رات گئے واپس آنا، جب والدین سو چکے ہوں، وجہ پوچھی جائے
تو بہت آسان بہانہ، مصروفیت بہت ہے، ٹائم نہیں ملتا، یوں ہی کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، والدین اپنے بیٹے کی راہ تکتے تکتے سو جاتے ہیں، پھر ہماری اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، دوستوں میں خوش گپیوں سے فرصت نہیں ملتی اور والدین کا حال پوچھتے ہوئے منہ دکھتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سب باتیں اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب نہیں تو اور کیا ہیں؟ ایسے میں ہم خوشحال کیسے ہو سکتے ہیں؟ پرامن زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ گزرے وقتوں کی مثال غلط نہیں ہو سکتی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہی بات ہے کہ ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی اجر دنیا و آخرت میں ہمیں ملتا ہے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے سدھر جانے کا، خود کو سنبھالنے کا، کہیں یہ نہ ہو کہ خاتمہ ہو جائے اور ہم توبہ سے محروم رہ جائیں۔ ہاں، سارے زمانے کو سدھارنا مشکل ہے، مگر ہم خود تو سنور سکتے ہیں۔ جب ہم سدھر گئے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔